بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 201 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاجارہ سے باب الاجرت علی احد الشرطین، بلا تعین کسی ایک شرط پر عقد اجارہ کرنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ شرط واحد پر اجارے کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب دو سے زیادہ شرطوں میں سے کسی ایک شرط پر عقد اجارہ کے احکام شروع فرما رہے ہیں، کیونکہ دو ایک کے بعد ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، بلا تعین کئی شرطوں میں سے کسی ایک شرط پر عقد اجارہ کرنا جائز ہے یا نہیں، تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس سے متعلق تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، باب الاجرت علی احد الشرطین وصح تردید الاجر بتردید العمل فی الصوب نوعا وزمانا فی الاول وفی الدکان والبیت والدابت مسافتا وحملا۔ یہ باب ہے باب الاجرت علی احد الشرطین۔ عزیز طلبہ، بہت سارے کنز کے نسخوں میں باب الاجرت علی احد الشرطین کے عنوان سے یہ باب قائم نہیں، بلکہ مطلقاً وصح تردید الاجر بتردید العمل یہ باب الاجرت الفاسدہ کے ضمن میں ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال بہت سارے نسخوں میں باب الاجرت علی احد الشرطین کا عنوان بھی جو ہے ڈالا جاتا ہے، جس طرح کی اس نسخے میں یہ موجود ہے۔ باب الاجرت علی احد الشرطین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دو شرطوں میں سے کسی ایک شرط پر بلا تعین اس شرط کے اجارہ کرنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو فرماتے وصح تردید الاجر بتردید العمل فی الصوب نوعا وزمانا فی الاول، اور صحیح ہے اجرت کی تردید عمل کی تردید سے، فی صوب کپڑے میں نوعا باعتبار نوع کے، وزمانا فی الاول اور پہلے میں باعتبار زمانہ کی۔ وصح تردید الاجر، صحیح ہے اجرت کی تردید، یعنی مستاجر کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ دو اجرتوں میں کسی ایک اجرت پر بلا تعین عقد اجارہ کر لے۔ یعنی عمل کی تردید سے اجرت کی تردید یہ صحیح ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید عمر جو کہ درزی ہے اس کے پاس اپنا کپڑا لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس کپڑے کو میرے لیے رومی طرز کے کپڑوں کے مطابق سیا تو آپ کے لیے 1 درہم ہے، اور اگر فارسی طرز کے کپڑوں کے مطابق سیا تو آپ کے لیے 2 درہم ہے۔ تو اب یہاں پر عمل میں تردید ہو گئی، دو عملوں میں سے کسی ایک عمل پر عقد اجارہ ہوگا، لیکن وہ عمل متعین نہیں ہے، تو اور ایک عمل کی اجرت 1 ہے درہم ہے اور دوسرے عمل کی اجرت 2 درہم ہے، تو باعتبار نوع عمل کی اجرت میں بھی تردید آ گئی، اجرت میں بھی اختلاف آ گیا، تو یہ عقد اجارہ صحیح ہے۔ لہذا اب موجر یا مستاجر جو بھی عمل کرے گا تو اس کے مطابق اس کو، لہذا اب اجیر جس طرز کا عمل کرے گا تو اس کے مطابق اس کو اجرت ملے گی۔ رومی طرز کا کرتا سی کر دیا تو 1 درہم، اگر فارسی طرز کا سی کر دیا تو 2 درہم اس اجیر کو اجرت ملے گی۔ کتاب الاجارہ کا یا عقد اجارہ کا چونکہ عقد بے سے گہرا تعلق ہے، جس طرح عقد بے میں اگر بائع مشتری سے کہے کہ ان 3 کپڑوں میں سے کوئی بھی ایک کپڑا اپنے لیے اختیار کر لو،
یہ اس ایک کپڑے کی قیمت 1 درہم، دوسرے کی 2 درہم اور تیسرے کی 3 درہم ہے۔ یا یہ کہا کہ ان 3 کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا لے لو، سب کی قیمت 1 درہم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جس طرح یہاں پر مشتری کو اختیار دینا یہ جائز ہے، اس سے عقد بیع کی صحت میں کچھ فرق نہیں آتا، تو اسی طرح یہاں پر عقد اجارہ میں بھی اگر مستاجر یا موجر اجیر سے کہے میرے لیے یہ کپڑا آپ سی کر دیں، اگر آپ نے رومی طرز پر سیا تو آپ کو 1 درہم، فارسی طرز پر سیا تو آپ کو 2 درہم، تو اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ عقد اجارہ صحیح ہوگا۔ تو فرماتے وصح تردید الاجر بتردید العمل، عمل کی تردید سے اجرت کی تردید یہ صحیح ہے، پھر ثوب کپڑے میں نوعاً چاہے عمل کی تردید باعتبار نوع کے ہو، وزماناً فی الاول، اور عمل میں باعتبار زمانہ کے بھی تردید جائز ہے، نہ کہ اور اجرت میں باعتبار زمانہ کی بھی تردید جائز ہے، نہ کہ عمل میں اجرت میں باعتبار زمانے کی تردید کا کیا مطلب ہے کہ اگر زید نے عمر سے کہا کہ اگر تو نے اس کپڑے کو آج کے دن سی کر دیا تو تیرے لیے 1 درہم ہے، اگر تو نے یہ کپڑا کل سی کر دے گا تو تیرے لیے پھر نصف درہم ہے۔ تو یہ باعتبار زمانہ کی اجرت میں تردید آ رہی ہے، یہ بھی امام صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہوگا، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آج سی کر دے دیا تو درزی کے لیے 1 درہم لازم ہوگا، لیکن اگر کل سی کر دے گا تو پھر درزی کے لیے اجرت مثل لازم ہوگی۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شرطیں جائز ہے، لہذا اگر آج سی کر دیا تو 1 درہم اور کل سی کر دے گا تو نصف درہم لازم ہوگا، یعنی اجرت مسمہ ہی لازم ہوگا۔ صاحبین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ باعتبار زمانہ کی بھی درست ہے، لہذا اگر آج کے دن سی کر دے گا تو 1 درہم اور کل سی کر دے گا تو نصف درہم، یعنی وہی مسمى قیمت اس کے لیے، اجرت اس کے لیے لازم ہوگا۔ تو فرماتے وصح تردید الاجر بتردید العمل فی الصوب نوعا وزمانا فی الاول، اور اول میں یعنی اجرت میں تردید باعتبار زمانہ کے یہ بھی جائز ہے۔ وفی الدکان والبیت والدابت مسافتا وحملا، دکان میں، گھر میں اور چوپائے میں ان میں بھی تردید فی العمل یہ صحیح ہے۔ دکان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اگر مستاجر سے کہا، آجر نے مستاجر سے کہا کہ اگر تو اس دکان میں عطر فروش کرے گا تو تجھ سے میں 1000 کرایہ لوں گا، اور اگر تو اس میں لوہار کا کام کرے گا تو میں 3000 کرایہ لوں گا، اور اگر تو اس میں سنہارے کا کام کرے گا تو میں آپ سے 2000 روپے لوں گا وغیرہ ذالک۔ تو یہ دکان میں عمل کی تردید ہے، تو دکان میں تردید فی العمل کی مثال ہے اور یہ صحیح ہے۔ اسی طرح بیت میں مثلا کہا کہ بھئی اگر آپ اکیلے رہتے ہیں اپنے فیملی کے بغیر تو آپ سے میں 1000 روپے کرایہ لوں گا، اگر فیملی کو بھی لاتے تو 2000 لوں گا، اپنے فیملی کے ساتھ فلاں فیملی بھی رکھتے ہیں تو پھر 3000 لوں گا۔ تو یہ بھی تردید فی العمل ہے، یہ بھی جائز ہے۔ والدابت، اور اسی طرح تردید فی عمل الدابہ باعتبار مسافت کے اور باعتبار حمل کے۔ مثلا زید نے عمر سے ایک سلائی لی اور کہا عمر نے کہ اگر آپ یہاں سے اسلام آباد تک گاڑی لے کر جائیں گے تو آپ سے 10,000 روپے لوں گا، پشاور تک لے کر جائیں گے تو آپ سے 15,000 روپے لوں گا، اور اگر آپ کراچی لے کر جائیں گے تو آپ سے 50,000 لوں گا۔ تو یہ باعتبار مسافت کے تردید فی العمل ہے، اور اس سے تردید فی الاجرت لازم آ رہی، یہ جائز۔ وحملاً، اسی طرح اگر کہا بھئی کہ اگر آپ اس گاڑی میں 10 من غلہ وہ کرو گے تو آپ سے 1000 کرایہ لوں گا، 20 من لا دو گے تو آپ سے 20,000 کرایہ لوں گا وغیرہ ذالک۔
تو اس سے یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کا حرج نہیں۔ تو یہ فرماتے وہ فی الدکان، اور تردید فی الدکان، اور تردید جو ہے یعنی دکان اور گھر اور دکان، وفی الدکان والبیت والدابت، دکان میں اور بیت اور گھر میں، اور والدابت اور دابہ میں، یعنی دکان اور گھر میں بھی تردید فی العمل صحیح ہے۔ اسی طرح چوپائی میں بھی تردید فی العمل صحیح ہے، باعتبار مسافت اور باعتبار حمل کے، کہ جتنا سامان تو لا دے گا اس کے مطابق میں آپ سے کرایہ لوں گا۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب الاجرت علی احد الشرطین شروع کیا۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ اگر موجر یا آجر اجرت پر دینے والا یا اجرت پر لینے والا کسی اجیر سے دو عمل میں سے کسی ایک کی اس کو تخیر دے دے اور ہر ایک عمل کی الگ الگ اجرت بیان کر دے تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دکان یا گھر کرایہ پر دینا چاہتے اور اس میں تردید فی العمل کر دے کہ فلاں فیملی رہے گی تو اتنا کرایہ، فلاں رہے گی تو اتنا کرایہ، یا چوپائے کرایہ پر دیتے کہتے اگر یہاں سے مکہ جاؤ گے تو اتنا کرایہ، مدینہ جاؤ گے تو اتنا کرایہ لوں گا، اور اگر یہ سامان لا دو گے تو اتنا کرایہ، اگر یہ سامان لا دو گے تو اتنا کرایہ لوں گا، تو یہ سب صورت جائز ہیں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور مفتابی قول بھی اس میں امام صاحب کا ہی ہے۔ جس طلبہ اس سبق کو خوب غور سے سنے سمجھے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔